آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 270 270 جس کا عنوان ہے کہ عرفات سے واپسی کا منظر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان عرفات سے واپسی کا منظر. میدان عرفات سنتے وقت خطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خطبے کی جھلکیاں ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی تھی، جس میں سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ اب اس دنیا میں دور جاہلیت کی تمام رسم و رواج میرے پیروں تلے روندے جا چکے ہیں. وہاں سے کوئی تمام جاہلیت ختم. ان خطبوں کی ہم نے کچھ جھلکیاں پڑھی تھی جو تفصیلاً تو اس خطبے میں اس کتاب میں سیرت نگار نے مینشن نہیں کی ہے، نہیں لکھی ہے پوری، لیکن کچھ جھلکیاں جو خاص باتیں تھیں وہ لکھی ہوئی تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفات کے میدان سے واپسی کا منظر. غروب آفتاب کے بعد عرفات سے واپسی کا انتظام کیا گیا. حضرت اسامہ بن زید جو ایک غلام کے بیٹے تھے، ان کو اپنے ساتھ اپنی اونٹنی پر بٹھایا. کن کو؟ ایک غلام کے بیٹے تھے، تاکہ اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1,44,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا، تم نظار وچھن کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں اور اس جہاں کے سردار کے ہمراہ کون؟ ایک غلام کا بیٹا. اور انسانوں کو یہ سمندر مزدلفہ کی طرف رواں دواں ہو گیا. بھگدڑ مچ جانے کے اندیشے سے اونٹنی کی لگام کھینچ کر آہستہ آہستہ چلایا جا رہا تھا. لوگوں کو بھی کبھی ہاتھ سے اور کبھی درے سے اشارہ کر کے مار کے نہیں بلکہ اشارہ کر کے فرما رہے تھے کہ تھوڑا راستہ دکھائیے. آہستہ آہستہ راستہ میں ایک مقام پر ٹھہر کر آپ نے وضو فرمایا. حضرت اسامہ نے عرض کیا نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے. جواب میں ارشاد فرمایا نماز کی جگہ آگے آئے گی. مشہور روایت کے مطابق مزدلفہ میں ایک ہی اذان و اقامت سے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کی گئی. نماز سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے لیٹ گئے اور صبح تک آرام فرماتے رہے. دونوں نمازیں ساتھ ہو گئی اور یہ واحد پہلی ایک نماز تھی، پہلا آرام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں تہجد نہیں پڑھی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آرام کر کے اور صبح بیدار ہوئے. محدثین کرام فرماتے پوری زندگی میں یہی وہ رات ہے کہ جس میں آپ نے تہجد کی نماز ادا نہیں فرمائی. صبح جلدی سے نماز فجر ادا فرما کر مشعر حرام کے پاس تشریف لے گئے، جہاں پوری لگن سے دعا اور ذکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہو گئے. یہ حج کے ایام کو ہم پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صرف ایک حج کیا تھا، اور اسی حج کے ایام کو کس طریقے سے انہوں نے کیونکہ آپ سیرت میں آخری سبق چل رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طریقے سے آپ نے حج فرمایا تھا وہی ہم پڑھ رہے ہیں. تو اور جب اچھی طرح روشنی پھیل گئی، صبح کے وقت کی اچھی طرح جب روشنی پھیل گئی تو یہاں سے منع کی طرف اس طرح روانہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی فضل بن عباس کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیا تاکہ اپنے خاندان کے لوگوں کی دل جوئی ہو جائے. پہلی بات ہم نے پڑھی، کس کو اٹھایا ساتھ؟ ایک غلام کے بیٹے کو. چلا آج ہم یہ اس وقت ٹوٹ گئی یہ بات کہ کوئی سردار اپنے ساتھ کسی اعلیٰ انسان کو بٹھا لے، یہ بات ختم ہوگی. ایک غلام کے بیٹے کو ساتھ لے کر یہ بات ثابت کر دی کہ صحیح انسان کیا چھے برابر اکول چھے صحیح. اور یہاں اب خاندان کے کسی ایک فرد کو ایک بیٹے کو ساتھ رکھے تاکہ اپنے جو خاندان والے ان کی بھی دل جوئی کی جائے. یہاں سے طلوع آفتاب سے پہلے نکل کر جہادت کی ایک اور رسم ایک اور رسم ختم کرنا مقصود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قریش دور جاہلیت میں طلوع آفتاب سے پہلے نکلنے کو گناہ سمجھتے تھے. یعنی صبح طلوع آفتاب چھوڑے نہیں آ رہا تم گوڑیس قریش مکائی مشرک نے بیس مان گناہ چھوڑے اتھ میں نبر نیرو کہ استچار بس اوقات کو برور درائے بروٹ کو آپ شکن سمجھن یہ غلط چیزیں ہیں. اش پڑھ کے ہم سمجھتے پتہ ہے کون سی مصیبت آنے والی ہے. یہ سب چیزیں جو ہے وہ گما یہ ہندوازم کی ایک قسم سے مشرکانہ رسم و رواج ہیں. تمن مشن حقیقت کیا ہے؟ البتہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ شو بندس گمان مطابق فیصلہ کرے. بندہ جو گمان رکھتا ہے نا فیصلے بھی اسی کے مطابق فرماتا ہے. جمرہ عقبہ پر پہنچنے تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے 7 کنکریاں لے کر ماریں. ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر فرما رہے تھے، جس سے امت کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا مقصود تھا. وہیں ارشاد فرمایا لوگوں دین کی حدود سے تجاوز کرنے سے بچو. میں نے بولا تھا پچھلے سبق میں کہ ایک گلاس لے لو، آپ اس گلاس میں پانی بھر دو. نہ اجازت ہے اسلام اور شریعت میں اس گلاس سے اس پانی کو کم کرنے کی اور نہ پانی زیادہ ڈال کے وہ پانی نیچے بکھرنے کی. اگر پانی زیادہ ڈالا جائے گا تو وہ بکھر جائے گا. حد سے زیادہ تجاوز کرنے سے بچو. تم سے پہلے لوگ بھی حدود کو تجاوز کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے. اور فرمایا
तुम मुझसे हज के मसाइल सीख लो, मुमकिन है इसके बाद मुझे दोबारा हज करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पहला और आखिरी हज था। यहाँ से मना के मैदान की तरफ इस तरह चले कि हज़रत उसामा जो एक गुलाम के बेटे थे फिर अपने साथ सवारी पर बिठाए हुए थे, ताकि क़यामत तक आने वाले गरीबों, मिस्कीनों, गुलामों को ये फ़ख्र हासिल हो जाए कि हम शहंशाह आलम के साथ बैठे हुए थे। हज़रत बिलाल ने लगाम पकड़ी हुई थी, एक गुलाम अपने साथ बैठा था और एक गुलाम लगाम पकड़े हुए था, और लाखों का मजमा दाएं बाएं और आगे पीछे था। फिर मना के मैदान में एक और खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें कुछ नई बातें इरशाद फरमाई, या एक बात की तरफ इशारा फरमाना कि हज़रत आदम अल्लाह ताला से जो पाकीज़ा और सच्चा दीन लाए थे, लोगों ने इसमें शिरक और कुफ्र के अकीदे गढ़ लिए थे। हज के मुतालिक नई नई बातें और बिदातें ईजाद कर दी थी। महीना की तारीख बल्कि महीनों को भी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक आगे पीछे कर लिया था, यहाँ तक कि साल में महीनों की तादाद को भी कम और कभी ज़्यादा भी कर लेते थे, क्योंकि नबूवत के ऐलान से पहले जो यहूदियों के बड़े आलिम हुआ करते थे वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हर एक चीज़ को रद्द-बदल कर लिया करते थे और कभी ज़्यादा कर देते थे। सूरह तौबा आयत नंबर 36 और 37 में इसी का बयान है। इसके मुतालिक फरमाया, बेशक ज़माना घूम कर आज उसी नुक्ता पर पहुँच गया है जिस नुक्ता पर इस दिन था जिस दिन अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया था, और फरमाया साल 12 महीनों का होता है, जिनमें 4 महीने मुहर्रम है, ज़ीक़दा, दिलहिज्जा, मुहर्रम और रजब, जो जमादुस्सानी और शाबान के बीच में आता है। दुनिया में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम करने के लिए 3 चीज़ों का एहतराम ज़रूरी है। आज फरमाते नबी रहमत अल्लाह से बड़ी बेहतरीन बात फरमाई, तमाम आलम इंसानियत के लिए एक मशअल राह बात फरमाई, क्या कि अदल इंसाफ सिर्फ 3 चीज़ों पर, 3 बुनियादों पर कायम किया जा सकता है। नंबर 1 इंसानों की जान की हिफाजत, नंबर 2 इंसानों के माल की हिफाजत, और नंबर 3 इंसानों की इज्जतों की हिफाजत। माल, जान, माल और इज्जत, इन तीनों की हिफाजत अगर हो जाए तो पूरी दुनिया में इंसाफ और अदल और अमन रहेगा। कल के खुतबे में भी इनके एहतराम की बात आई थी, मगर आज मना में और ज़्यादा ताकीद के लिए लोगों से अजीब बात पूछी। समझाने का तरीका देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लोगों, आज कौन सा दिन है? लोगों जो जवाब अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खामोश रहे, यहाँ तक कि लोगों ने समझा कि शायद इस दिन का नाम बदलना है जो आज का दिन है। फिर कुछ देर के बाद खुद ही इरशाद फरमाया कि आज यौमुन नहर, कुर्बानी का दिन नहीं है, क्या आशुरा कुर्बानी हिंदुआ। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, बेशक है। फिर इरशाद फरमाया, ये कौन सा महीना है? बोल क्या पूछा? ये कुसा दो छो वही ये कुस रहत छो। लोगों ने फिर वही जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर थोड़ी देर बाद सुकूत, खामोशी इख्तियार कर। फिर इरशाद फरमाया, क्या ये दिलहिज्जा का महीना नहीं है? क्या इशुन ज़िलहिज्जा, क्या जो दिन था वो यौमुन नहर, कुर्बानी का दिन नहीं था? तो साहब हाँ, आज क्या उनको भाई कौन सा महीना है? ये दिलहिज्जा महीना नहीं है। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, बेशक है। इसी तरह शहर के बारे में दरियाफत फरमाया, ये कौन सा शहर है? ये कुसक शहर। सहाबाए किराम ने फिर वही जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह थोड़ी देर खामोश रहे और फरमाया, क्या ये बल्द हराम मक्का मुकर्रमा नहीं है? क्या इशरा मक्का मुकर्रमा? सहाबा ने अर्ज़ किया, जरूर, बेशक ये मक्का तुल मुकर्रमा है। 3 चीज़ आई, 2 रियात बे शहर। इस तरह लोगों के दिलों में जब ये बात रस बस गई कि ये दिन, ये महीना और ये शहर सब मोहतरम है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो, तुम्हारी जान, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत क़यामत तक इसी तरह मोहतरम है जिस तरह इस दिन में, इस महीने में और इस शहर में मोहतरम है। यानी जिस तरह इस दिन में, इस महीने में और इस शहर में किसी पर ज्यादती करना जुर्म और गुनाह समझा जाता है, ये हर जगह इसी तरह जुर्म और गुनाह है। वही नहीं बल्कि हर जगह किसी की जान पर, किसी की इज्जत पर, किसी के माल पर हमला करना जुर्म और गुनाह है। फिर बावाज़ बुलंद इस बात को मुअक्किद करके फरमाया, मेरे बाद गुमराह न हो जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो, क्योंकि अंदेशा था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर थी इस बात की, तो उन्हें पता कि ब्रॉड को क्या रस्म हो, फिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या मसला हो गया, फिर जंग जमुल क्या ना क्या हो गया। यहाँ आज के दौर के जो हालात होते हैं, हम दस्तों गिरे में जो खुद आपस में होते हैं, गुमराह न होना, एक दूसरे की गर्दन न मारने लगोगे, तुम्हें अनकरीब ही अपने मालिक की बारगाह में पेश होना है, तो शू पेश रसूल का जोड़ कर अल्लाह तबारक व तआला, और तुम्हें तुम्हारे अमाल के बारे में पूछताछ की जाएगी। आखिर में ऐलान फरमाया, शैतान इस बात से नाउमीद हो गया, अब तुम्हारे शहर में क़यामत तक पूजा नहीं की जाएगी। किसमें? मक्का तुल मुकर्रमा।
مشرک نہیں نہ گھس سکتا نہ پوجا کر سکتا ہے اللہ کے سوا، مگر معمولی باتوں میں تم اس کی بات مانو گے. کم فرماؤں جی رحمت عالم، جو آج دیکھ رہے ہو نا آپ اس کے اطراف میں جو ہو رہا ہے، مانی جا رہی ہے نا بت پرستی کی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، تو پورا ہونا ہی ہے. کیا فرمایا؟ یہ دین کا یہاں شرک تو نہیں ہو سکتا ہے مکہ المکرمہ کی حدود میں، لیکن تھوڑی بات تم مانو گے. کن کی؟ جو ان کے ماننے والے ہیں، اور اس کی پیروی کرو گے جس پر وہ خوش ہوگا، یعنی تم شیطانی چالوں سے ہوشیار رہنا. پھر ارشاد فرمایا اللہ حل بلغت، خبردار کیا میں نے تمہیں خدا کے احکام پہنچا دیے، سب نے یک بے زبان کا پہنچا دیے. اس پر ارشاد فرمایا اللہم شد، خدایا گواہ رہنا، اور لوگوں کو حکم فرمایا حاضرین غائبین تک پہنچا دے. بس جو اعلان سننا تھا، گھوڑوں کا رخ جس جانب تھا اسی جانب پھر صحابہ کرام نے گھوڑوں کا رخ کر لیا، اپنے گھوڑے دوڑا دیے. غائبین تک پہنچانا مقصد ہو گیا ان کا، اور نہ جانے کتنی دور انجان قبریں آج موجود بھی نہیں ہوں گی، کئی صحابہ کرام کی قبریں جہاں تک وہ پہنچے ہوں گی. حاضرین غائبین تک پہنچا دے، یہ بات فرما کر لوگوں کو الوداع فرما دیا. نوٹ واضح رہے یہ مکمل خطبہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کی کچھ باتیں کچھ جھلکیاں عرض کی دکھانے کی کوشش کی ہے. مکمل خطبہ شائع شدہ ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی دستیاب ہے، اس کو دیکھا جائے. یہاں سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی جگہ تشریف لے گئے، جہاں آپ نے اپنی عمر کے حساب سے 63 اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے قربان فرمائے، اور 37 حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے حوالے فرمائے، جن کی قربانی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کی، اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک اور جانور کی قربانی فرمائی گئی. قربانی سے فارغ ہو کر حضرت محمد رضی اللہ عنہ سے اپنے سر مبارک کا حلق کروایا، اور پہلے دائیں جانب سے حلق کروایا، اور بال مبارک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائے. پھر بائیں جانب سے حلق کروایا، اور یہ بال بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مرحمت فرمائے، اور فرمائے یہ تقسیم کرتے. یہ مسئلہ جو تقسیم صحابہ کرام انہوں نے ایک اور دو بال کر کے تقسیم فرما دیے، اور صحابہ کرام نے تبرک سمجھ کر حفاظت سے رکھ لیے. اس وقت بڑے ممالکوں کے پاس جو تبرکات رہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ وجہ کیا ہے؟ وہ صحابہ کراموں کے ذریعے سے جو دین کی دعوت کے لیے جو مختلف جگہوں پر پہنچ گئے، انہی کے ذریعے سے یہ چیزیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چیزیں وہاں تک پہنچ گئی. حضرت ابو طلحہ کو یہ مرتبہ یوں ہی حاصل نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مرتبہ کیوں دیا ابو طلحہ کو؟ یہ وہی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد میں سارے تیر اپنے جسم پر اپنے ہاتھ سے دفاعی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے کھڑے ہو کر اپنے اوپر لے رہے تھے. تو ابھی بھی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی تھی کہ مارو، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کے لیے، یعنی کوئی بھی رتبہ یوں ہی حاصل نہیں ہوتا. اس کے بعد اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور خانہ کعبہ کا طواف فرمایا، اور یہ طواف سواری پر ہو کر ہی سوار فرمایا، تاکہ لوگ طواف کا طریقہ بھی سیکھ لیں اور مسائل بھی دریافت کر لیں. پھر بئر زمزم پر تشریف لے گئے، جہاں ہاشمی خاندان کے لوگ پانی نکال کر لوگوں کو پلا رہے تھے. وہاں پر فرمایا خاندان عبد المطلب کے لوگوں، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مجھے دیکھ کر تمام لوگ خود پانی نکال کر پینے لگ جائیں گے اور تمہارے ہاتھوں سے یہ کام نکل جائے گا، تو میں اپنے ہاتھ سے کنویں سے پانی نکال کر پیتا. پھر حضرت عباس نے پانی نکال کر پیش فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے کعبہ کی طرف رخ کر کے یہ پانی نوش فرمایا. تب اسی نے صاحبانی میں یہ یہاں سے یہ سنت کا یہ ثبوت نکلتا ہے. پھر ظہر سے پہلے منع پہنچ کر ظہر کی نماز منع میں ادا فرمائی. 11 اور 12 ذی الحجہ کو بھی مناہی میں قیام فرما کر زوال کے بعد جمرات پر کنکریاں ماری. 13 ذی الحجہ بروز منگل زوال کے بعد کنکریاں مار کر منع سے مکہ کی طرف تشریف لے گئے. رات میں ہی قیام فرمایا. نماز فجر سے فارغ ہو کر طواف وداع کر کے مہاجر اور انصار کرام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف پھر روانہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچ کر رات گزاری. نماز فجر ادا کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے. اس وقت ایک عجیب منظر تھا. ایک جانب سے سورج نکل کر اپنی کرنیں زمین پر ڈال رہا تھا، تو دوسری جانب دنیا کو منور کرنے والے اپنی نورانی چاندنی سے مدینہ پاک کو منور کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے. یہ تھا آج کا سبق. انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے دور نبوی کا آخری لشکر. وصلی اللہ تعالی علیہ محمد و علیہ وسلم.